آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے من رسول کسی رسول کو ولا نبی اور نہ کسی نبی کو. رسول اور نبی کا فرق آپ سب جانتے ہیں. رسول مستقل شریعت لانے والا اور نبی کسی پچھلے نبی کی شریعت کو فالو کرنے والا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی رسول کو اور نہ کسی نبی کو الا مگر اذا تمنا جب وہ تمنا کرتا ہے القی الشیطان ڈالتا ہے شیطان فی امنیتہ اس کی تمنا میں یا پھر اس کی آرزو میں یا پھر اس کی تلاوت میں، یعنی وہ رکھنے ڈالتا ہے، رکاوٹیں ڈالتا ہے. یہاں پر جو تمنا کا لفظ آیا ہے اس کے دو معنی کیے گئے ہیں. ایک معنی آرزو اور دل میں آنے والا خیال. ٹھیک ہے، آرزو بھی لکھ لیں اور خیال بھی لکھ لیں اپنے پاس. دوسرا معنی تلاوت کرنا اور پڑھانا، یعنی کتاب کا پڑھنا اور پڑھانا. پہلے معنی کے اعتبار سے مفہوم یہ ہوگا کہ نبی کی آرزو میں شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے تاکہ وہ پوری نہ ہو سکے. نبی اور رسول کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان لے آئیں، اور شیطان اس میں رکاوٹیں ڈالتا ہے اور لوگوں کو ایمان سے دور رکھتا ہے. دوسری بات اسی معنی سے ہے، وہ یہ کہ شیطان انبیاء اور اہل ایمان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ حسی معجزہ آ جائے اور وہ اس کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایک حصی معجزہ دے دے، یا پھر اہل ایمان کے دل میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایک حصی معجزہ دے دے، تو شیطان انبیاء اور اہل ایمان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ حصی معجزہ آ جائے اور وہ اس کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں. یا پھر غریب اور ناتواں صحابہ کو اپنے پاس سے ہٹاؤ، یعنی اہل ایمان کے دل میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں شیطان کیا ڈال دیتا ہے کہ غریب اور ناتواں صحابہ کو اپنے پاس سے ہٹاؤ، تاکہ جو یہ بڑے بڑے سردار ہیں دین کو سننے اور سمجھنے کے لیے آئیں. تو شیطان یہ وسوسہ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے. دوسرا معنی میں نے آپ کو بتایا تلاوت کرنا یا پھر پڑھانا. ٹھیک ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ جب بھی اللہ کا رسول یا نبی وحی شدہ کلام پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، تو شیطان اس میں خلل اندازی کرتا ہے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام نہ پہنچے. شیطان اس میں اپنی باتیں ملانے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شبہ ڈالتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو دوں تو آپ کو بات اچھے سے سمجھ میں آئے گی. جب اللہ تعالیٰ نے مردار کا حکم اتارا، آپ سب جانتے ہیں کہ مردار ہمارے لیے حلال نہیں ہے، ہم سب یہ بات اچھے سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اتارا کہ تم مردار جانور کو نہیں کھا سکتے، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، تو مشرکین مکہ نے کہا کہ جسے اللہ مارے تم اس کو نہیں کھاتے، اور جسے تم خود مارتے ہو اسے تم کھا لیتے ہو. ٹھیک ہے، اب یہ بات ان کے دل میں کس نے ڈالی؟ شیطان نے ڈالی. انہوں نے کہا کہ جس کو اللہ مارے وہ تمہارے لیے حرام، جس کو تم مارو وہ تمہارے لیے حلال. تو یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی رسول اگر ہم نے بھیجا آپ سے پہلے، کوئی نبی ہم نے بھیجا آپ سے پہلے، اس کی جو تمنا ہے اس میں یہ شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے. وہ جو آرزو کرتا ہے وہ پوری نہیں ہونے دیتا. اس کے دل میں جو خیال آتا ہے اس کی وجہ سے وہ پرابلم کریٹ کرتا ہے. یا پھر وہ جو تلاوت کرتا ہے، وہ جو لوگوں کو پڑھاتا ہے، احکامات دیتا ہے، اس میں بھی یہ شیطان خلل اندازی کرتا ہے. اذا تمنا القی الشیطان فی امنیتہ. اب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فینسخ اللہ، پس مٹا دیتا ہے اللہ، ما یلقی الشیطان، جو ڈالتا ہے شیطان، یعنی جو وسوسے شیطان ڈالتا ہے اللہ اس کو مٹا دیتا ہے. ثم پھر یحکم اللہ، محکم کرتا ہے اللہ آیاتہ، اپنی آیات کو. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ ان شیطانی وسوسوں اور کوششوں کو مٹا دیتا ہے، ان رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے.
جو کچھ شیطان ملاوٹیں کرتا ہے، شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، سب کا ازالہ فرما کے اللہ اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ شیطان اپنی کارستانیاں صرف آپ کے ساتھ نہیں کرتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں اور انبیاء کے ساتھ بھی کر چکا ہے۔ ہم ان کو بھی بچاتے رہے، آپ کو بھی بچائیں گے۔ کتنا پیارا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ خوب علم والا ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ اللہ کو سب پتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت چھپی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں جس طرح کی آیت آ رہی ہے اس طرح کی اللہ کی صفت آ رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جہاں مومنین کو شیطان کے اس اغوا سے بچایا، یہی شیطانی اغوا منافقین کے لیے اور کافروں کے لیے فتنہ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیجعل، تاکہ وہ اللہ بنا دے، ما یلقی الشیطان، اس کو جو ڈالتا ہے شیطان، فتنتن، ایک فتنہ، ایک آزمائش، کن کے لیے؟ للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں کوئی بیماری ہے، والقاسیۃ قلوبہم، اور سخت ہیں دل ان کے۔ یہاں پر جن کے دل میں بیماری ہے کون مراد ہے؟ منافقین مراد ہیں، اور جن کے دل سخت ہیں اس سے مراد کافر ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور یقیناً ظالم لوگ، لفی شقاق بعید، البتہ مخالفت میں ہیں دور کی۔ اللہ تعالیٰ اب اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ شیطان کے اس اغوا کو اللہ نے فتنہ بنا دیا، منافقوں کے لیے اور کافروں کے لیے۔ یعنی شیطان کی یہ باتیں منافقوں اور کافروں کے لیے اللہ فتنہ بنا دیتا ہے۔ شیطان یہ کام، یہ حرکتیں، یہ چال بازیاں لوگوں کو گمراہ کرنے اور ان کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کرتا ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہوتا ہے، جن لوگوں کے دلوں میں کفر ہوتا ہے، یا گناہ کر کر کے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، یہ اغوائے شیطان ان کے حق میں فتنہ بن جاتا ہے۔ یعنی اس اغوا سے بچے کون؟ ایمان والے۔ اور اس اغوا کے فتنے میں مبتلا کون ہوئے؟ جو منافقین ہیں، جو کافر ہیں، یا جو گناہ کر کر کے دلوں کو سخت کر بیٹھے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ شیطانی باتیں فتنہ بن جاتی ہیں۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو منافقت سے بچائیں۔ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کافر تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم کوشش کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ ایمان والوں کو جس چیز کا سب سے بڑا خطرہ ہے نا، وہ ہے منافقت۔ اس کے سدے باب کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر نفاق نہ آئے۔ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ہمیں دین کے ساتھ سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ جب آپ دین کے ساتھ سیریس ہوں گے، انشاءاللہ ایمانی قوتیں بڑھیں گی، منافقت نہیں آئے گی۔ اسی طرح قرآن کو عمل کرنے کے لیے پڑھیں، اس نیت سے نہ پڑھیں کہ ہمارا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا یا ہم اپنے آپ کو علم والا کہلوائیں گے، نہیں، اس لیے نہیں۔ قرآن کو پڑھنا ہے صرف اور صرف عمل کرنے کی نیت سے۔ پھر اسی طرح سے صدقہ کریں، کیونکہ جو صدقہ کرتا ہے اس کے اندر نفاق نہیں ہوتا۔ منافقین جو ہوتے ہیں وہ بخیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نفاق کا علاج کس میں ہے؟ انفاق میں ہے۔ پھر اسی طرح سے ذکر کریں، کیونکہ منافقین ذکر کم کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں تو منافقت کا سدے باب ہوگا۔ پھر یہ کہ آخرت پر مضبوط ایمان ہونا ضروری ہے، اس سے بھی آپ منافقت سے بچتے ہیں۔ آخرت کے ایمان کو مضبوط رکھیں، اپنا احتساب کرتے رہیں، اپنے اوپر چیک لگائیں، کیونکہ ایمان والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر اعتبار سے مضبوط کرتا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اوپر ایک چیک لگا کے رکھتے ہیں، کوئی غلط بات منہ سے نہیں نکالتے، کوشش کرتے ہیں، اور اس میں اللہ ان کو کامیاب بھی کرتا ہے۔ کسی کو کچھ بولنا نہیں ہے، کوئی بد اخلاقی نہیں کرنی ہے، کوئی بدعمالی نہیں کرنی ہے، اپنا احتساب کرتے رہیں۔ پھر اسی طرح سے سچائی کے ساتھ رہنا، کیونکہ
منافق کی ایک صفت جو حدیث میں پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹ بہت بولتا ہے، اپنے ساتھ بھی جھوٹ بولتا ہے، اللہ سے بھی جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے بندوں سے بھی جھوٹ بولتا ہے. تو سچائی کے ساتھ رہنا ہے. پھر اسی طرح سے اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ منافقت سے بچائے. یہ تو بہترین ہتھیار ہے. آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کو خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے گا. اور بھی بہت ساری باتیں آپ منافقت کے سدے باب کے لیے اس میں شامل کر سکتے ہیں. ایک ہوم ورک لکھیں، ان باتوں کے علاوہ اور کون کون سے حل ہیں جو ہمارے اندر منافقت کو آنے نہیں دیں گے، کیونکہ شیطانی باتیں منافقوں کے لیے فتنہ بن جاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے. اللہ ہمیشہ ہمیں اہل ایمان کی صف اول میں رکھے، کیونکہ ایمان ایک ذائقے دار احساس رکھتا ہے اور منافقت بٹر ٹیسٹ رکھتا ہے، کڑواہٹ ہے اس میں. ایمان کی تو مٹھاس ہوتی ہے نا، لیکن منافقت کی کڑواہٹ ہوتی ہے. اور آخر میں آپ دیکھیے اس آیت کے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یقیناً ظالم لوگ البتہ مخالفت میں ہیں دور کی. یعنی یہ مخالفتیں کر کر کے بھی بہت دور نکل گئے ہیں، ان کا ریٹرن مشکل ہے. وَلِيَعْلَمَ، اور تاکہ جان لیں، الذین، وہ لوگ جو اوتوا العلم، دیے گئے علم، انہ الحق، کہ بے شک وہ حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. یہ ساری بات اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ علم والے یہ جان لیں کہ یہ قرآن حق ہے ان کے رب کی طرف سے. اور اس بات کو ایک مختلف انداز میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو علم اور معرفت کے حامل لوگ ہیں ان کے ایمان میں، ان کی یقین میں اضافہ ہوتا ہے. وہ سمجھ جاتے ہیں کہ قرآن حق ہے، اسی لیے ان کے دل کے اندر عاجزی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيُؤْمِنُوا، پھر وہ ایمان لے آئیں، بِهِ، ساتھ اس کے، یعنی قرآن کے ساتھ، فَتُخْبِتَ لَهُ، پھر عاجزی کریں اس کے لیے، قُلُوبُهُمْ، ان کے دل. یعنی وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ قرآن حق ہے اور یہ قرآن پر ایمان لے آتے ہیں اور ان کے دل قرآن کے لیے جھک جاتے ہیں. دوبارہ سے وہی لفظ آ رہا ہے، فَتُخْبِتَ، خبطہ کا معنی عاجزی کرنا. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، پھر عاجزی کریں اس کے لیے ان کے دل، یعنی قرآن کی سچائی کو مان کر دل جھک جائیں. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَهَادِ الَّذِينَ، البتہ راہ دکھانے والا ہے ان لوگوں کو جو آمنوا، ایمان لائے، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور عاجزی یعنی اسلمتو کی جو کیفیات ہوتی ہیں آپ کو صراط مستقیم تک پہنچائیں گی. اور صراط مستقیم یعنی جنت، یعنی نیکی کی توفیق، یعنی دنیا میں رہنمائی، ہر اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے. اللہ تعالیٰ ہادی ہے ایمان والوں کا. اور یہ ایمان والے کہاں لے جائے جائیں گے؟ صراط مستقیم تک لے جائے جائیں گے. اور صراط مستقیم یعنی جنت. اللہ جنت تک چھوڑ کر آئے گا، نیکی کی توفیق دے گا، دنیاوی اور دینی رہنمائی کرے گا. اچھا، ایمان کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے، تبھی ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے. دل کا ماننا، زبان کا اقرار اور عمل سے تصدیق. یہاں پر الذین آمنوا جو ہے نا، یہ تینوں کام کرتے ہیں. ان کا دل بھی مانتا ہے، ان کی زبان بھی اقرار کرتی ہے اور ان کا عمل تصدیق کرتا ہے. تو جو بھی ایمان لائے گا، اور پھر دوسری کیفیت جو ہے فتخبتا کی ہے، یعنی عاجزی اختیار کرے گا، کمپلیٹ سبمیشن ہوگی، اسلمتو کی کیفیت جس میں ہوں گی، تو اس کو اللہ تعالیٰ ضرور گائیڈ کرے گا سیدھے راستے کی طرف. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر و کفر کیا، فی مریتن، شک میں، منہ، اس سے. یہاں بریکٹ میں ہم نے قرآن کا معنی دیا ہے، لیکن اس سے مراد حق ہے. اس میں پھر قرآن بھی آ جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی آ جائیں گی، اللہ کی نشانیاں بھی آ جائیں گی. منہ کی ضمیر حق کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ،
اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا شک میں، منہو اس سے، یعنی اس حق سے، اس قرآن سے، رسول سے، احادیث سے، نشانیوں سے. کب تک؟ حتی یہاں تک کہ تأتیہم الساعہ آ جائے ان کے پاس گھڑی، یعنی قیامت کی. الساعۃ قیامت کا نام ہے. بغتتاً اچانک، یہ قیامت کی صفت ہے. اگر آپ اس کو بریکٹ میں لے لیں، بغتتاً جو ہے یہ قیامت کی صفت ہے، اچانک آئے گی. اور کئی بار ہم اس بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ قیامت کس طرح سے اچانک آئے گی. او یا یأتیہم عذاب آ جائے گا ان کے پاس عذاب، یوم عقیم بانج دن کا. یہاں پر یوم عقیم سے مراد بھی قیامت کا دن ہے. یوم عقیم سے مراد وہ بانج دن ہے جس کے بعد رات نہ آئے. اسی لیے یہاں سے مراد قیامت کا دن ہے، کیونکہ قیامت کے دن کوئی خیر نہ ہوگی اور اس کے بعد کوئی دن نہیں آئے گا. الملک حکومت یومئذ للہ اس دن اللہ کے لیے ہے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 26 میں بھی یہی بات ہو رہی ہے، اور سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 16 میں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ ہی کی حکومت ہوگی. یحکم بینہم وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان. اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. فالذین آمنوا پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، فی جنات النعیم نعمت بھری جنت میں ہوں گے. والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، فاولئک تو یہی لوگ لہم عذاب مہین ان کے لیے عذاب ہوگا رسوا کن. دیکھیں کتنا کوئک دو رزلٹ بتا دیے گئے. اہل جنت کے بارے میں بھی بتایا گیا اور اہل دوزخ کے بارے میں بھی بتایا گیا. جنت والے جنات النعیم میں ہوں گے، حالانکہ ویسے بھی جنت نعمتوں سے بھری ہے، لیکن دوبارہ سے مومنین کو خوش کرنے کے لیے جنات النعیم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے. اور آپ دیکھیے کہ جو جہنم والے ہیں ان کے لیے لہم عذاب مہین کہا گیا، ان کے لیے عذاب ہوگا رسوا کن. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ ٹارچر کرنا کسی کو، لیکن انسلٹنگ وے میں ٹارچر کرنا یہ زیادہ تکلیف دہ ہے. جیسے کسی کو مارا جائے لیکن برہنہ کر کے مارا جائے، فرق ہے نا. تو ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا.